علی کل غالب امام المشارق والمغارب اخی رسول زوج بطول آقائی و مولائی حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس تاریخ کو نسبت ہے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر آپ نے پچھلی مرتبہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ایسی واحد ذات ہے کہ شروع سے لے کر نہ کوئی بھی شخص ولایت کے معاملے میں حضرت علی کی برابری کر سکتا ہے، اور نہ ہی صبح قیامت تک کوئی ایسا پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک منفرد ایسی شخصیت ہے کہ جس کی ولادت باسعت کسی عام گھر میں نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے گھر کے مقدس یعنی کعبہ معظمہ کے اندر ہوئی۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس معاملے میں بھی شروع سے لے کر نہ تو کوئی حضرت علی کے برابر ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی صبح قیامت تک مولا علی کے برابر ہوگا۔ یہ کتنی اعلیٰ مقام درجے کی بات ہے کہ پیدا اللہ کے گھر میں ہوا ہے، اور وہ علی جب پلنے کی باری آئی، جب بڑے ہونے کی باری آئی تو پیدا رب کے گھر میں ہوا اور پلا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر مقدس میں ہوا۔ یعنی پیدا اللہ کے گھر میں ہوتا ہے اور پلا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوتا ہے۔ اور بے شمار روایت ہے اس تعلق سے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فخر سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے کہا کرتے تھے، اول من صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی او کما قال، کہ اے لوگوں، اے صحابہ سنو، اگر امت محمدیہ کا کوئی پہلا نمازی ہے تو وہ کوئی اور شخص نہیں بلکہ میں مولا علی ہوں۔ یعنی کوئی شخص بچوں میں اگر کسی شخص نے سب سے پہلے اسلام کے اندر داخل ہوا تو وہ ذات کسی اور شخص کی ذات نہیں بلکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات گرامی تھی کہ 6 سال کی عمر مبارک حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مذہب اسلام کا کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے، اور بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ کہا کرتے تھے کہ اے صحابہ، میں نے خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیکھا ہے کہ جس نے سب سے پہلے آقا کریم کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات گرامی تھی۔ یہ ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ 6 سال کی کم سن عمر میں بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کی عمر مبارک تھوڑا اور بڑی ہوتی ہے 8-10 سال کی، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام اپنے محبوب پر نازل ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب اب اپنے اسلام کی دعوت اپنے خاندان والوں تک بھی پہنچائے، یعنی اب اسلام کی دعوت کھل کر پیش کریں۔ جب یہ پیغام اور یہ وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلایا کہ اے علی جاؤ خاندان کے تمام لوگوں کو گھر کے بلا کر لے کر آؤ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں کہ میں گیا، ابو جہل کو بھی بلایا، ابو لہب کو بلایا، عتبہ کو، شیبہ کو، جتنے خاندان والے تھے سب کو اللہ کے رسول نے جس جس کو کہا تھا میں نے سب کو بلایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ میں تمام لوگوں کے لیے کھانا کا انتظام یعنی دعوت فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کے آگے کھانے کو رکھا، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، اس وقت میری عمر 10 یا 11 یا 9 سال کی تھی۔ میں سائیڈ میں کھڑا ہو کر ایک کھجور کھا رہا تھا اور سارے لوگ کھانا تناول کر رہے تھے، جم کر کھانا کھا رہے تھے۔ جیسے ہی سارے لوگوں نے کھانا کھا لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے خاندان کے لوگوں،
میں نے تم لوگوں کے اس وجہ سے بلایا ہے کہ مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لو، میں اللہ کا سچا اور پکا رسول بن کر آیا ہوں۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یقیناً تم جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں کہ میں سائیڈ میں کھڑا تھا، جیسے ہی اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لو، سارے لوگ اٹھ اٹھ کر بھاگنے لگے۔ اللہ کے رسول ایک ایک لوگ کو پکڑ کر کہتے تو اسلام کے اندر داخل ہو جا، تو اسلام کے اندر داخل ہو جا۔ علی کہتے ہیں کہ جب سارے کھانا کھا رہے تھے، باتیں تو سارے کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی کھانا کھا لیا سارے اٹھ اٹھ کر بھاگنے لگے، اور اللہ کے رسول ایک ایک پرد فاحش کو پکڑ پکڑ کر کہہ رہے تھے جب میں نے رسول کے چہرے مبارک پر تھوڑی سی نازک آثار دیکھے، تھوڑی سی مشقتوں اور تکلیف کے آثار اور تاثرات دیکھے تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں ابھی چھوٹا ہی بچہ تھا، میں نے اپنی کھجور کو اٹھا کر پھینکا اور اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگر یہ مکے والے آپ کا ساتھ نہ دے تو نہ دے، یا رسول اللہ یہ علی چھوٹا بچہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ انا حافظک یا رسول اللہ، انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہی آپ کی حفاظت کروں گا اور میں ہی آپ کی مدد کروں گا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جذبہ تھا کہ ایک چھوٹی عمر میں حضرت علی 9 سال کی جب عمر تھی، یا رسول اللہ یہ مکے والے آپ کے ساتھ نہیں چلتے نہ چلے، یہ آپ کی مدد نہیں کرتے تو نہ کرے، اے اللہ کے رسول یہ علی آپ کی حفاظت کرے گا، یہ علی آپ کی مدد کرے گا۔ وہی حضرت علی ہے کہ جس نے جنگ بدر کی بھی لڑائی لڑی اور جنگ احد میں بھی شامل ہوا، اور خندق کے موقع پر جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا سامنا مرحب سے ہوا، مرحب کو تو آپ جانتے ہوں گے کہ جو ایسا بہادر مرحب شخص تھا کفار کی طرف سے کہ یہ جب کسی سے اکیلے لڑائی کرتا تو اس کے ساتھ 100 لوگوں کو ایڈ کیا جاتا، یعنی 100 لوگوں کو ایک ساتھ یہ پچھاڑ کر رکھ دیتا۔ اتنا بہادر اور اتنا طاقتور یہ مرحب تھا، یعنی یہ اکیلا ہوتا اور بائیکاٹ والی پارٹی کی طرف سے 100 لوگ اس کے مقابل لڑتے تو یہ اکیلا 100 لوگوں کو پچھاڑ کر رکھ دیتا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا سامنا مرحب سے ہوا تو مرحب نے کہا کہ بھتیجے کیا تجھے نہیں پتا میں مرحب ہوں، مرحب میں 100 لوگوں کے ایک ساتھ کرتا ہوں اور تو اکیلا چھوٹی سی عمر میں مجھ سے لڑنے کے لیے آیا ہے، تو ہے کون؟ تو کیا تجھے پتا نہیں کہ میں مرحب ہوں؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا کہ تو کون ہے، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں کون ہوں۔ مرحب نے کہا تو پھر بتا تو ہی کون ہے، تیری کیا شان ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا انا اسد اللہ ورسول، اے مرحب سن میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور محمد مصطفیٰ کا بھی میں شیر ہوں۔ مرحب نے کہا تو پھر آپ میرے مقابل۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی تلوار سے ایک ہی وار کیا کہ مرحب کی گردن تن سے جدا ہو گئی اور جس گھوڑے پر وہ بیٹھا تھا اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان مبارکہ تھی، اور جب خیبر کے معاملے میں اور خیبر کے دن آپ پہنچے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی۔ رات میں سرکار نے اعلان کر دیا تھا کہ جس شخص کے ہاتھ میں میں یہ جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ سے اللہ سبحانہ و تعالی جنگ کو فتح فرما دے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کان میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ خوش نصیب شخص کون ہے کہ جس کو آپ کل صبح کو جھنڈا دیں گے اور جس کے دست مبارک پر اللہ فتح عطا فرمائے گا؟ یا رسول اللہ اس کی کچھ نشانی بتا دے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اس کی نشانی یہ ہے
کہ وہ اللہ سے بھی بہت محبت کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ سے بھی پناہ محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا شخص تو بہت ہے کہ جو اللہ سے بھی بہت محبت کرتا ہے اور آپ سے بھی محبت کرتا ہے، یا رسول اللہ اس کی کچھ اور نشانی بتائیں۔ اللہ کے رسول نے پھر کہا تو وہ ایسا شخص ہے کہ جس سے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے راز کو سرکار نے راز رہنے دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے من میں یہ خیال سوچتے رہے کہ کل صبح ہوگی اور جھنڈا حضور میرے مقابل پیش کریں گے، یعنی مجھے عطا فرمائیں گے۔ لیکن جب صبح ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دریافت فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے اور بہت زیادہ شدید تکلیف ہے، وہ سو رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تکالیف کی وجہ سے سو گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جا ان کو بلا کر لا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جب صحابہ کرام نے بلانے کے لیے گئے اور حضرت علی آنکھ ملتے ہوئے ہاتھ آنکھ پر رکھ کر آئے، یا رسول اللہ بہت شدید تکلیف ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھ میں لگایا۔ علی کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم جیسا مجھے پہلے دکھتا تھا اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل مجھے دکھنے لگا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا اے علی تمہارے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کو لکھ دیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہاتھ سے جھنڈا لیا اور میں خیبر کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ پیچھے کچھ صحابہ کرام بھی آ رہے تھے اور میں نے خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے پکڑا ہے، ایک ہاتھ میں چونکہ جھنڈا تھا اور ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو پکڑا ہے۔ وہ خیبر کا دروازہ کہ جس کو 40 لوگ مل کر اٹھایا کرتے تھے، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو زور سے ہلایا ہے اور اٹھا کر پھینکا تو وہ 40 گز دور جا کر دیتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ حیدر کرار کے بازو کی طاقت کیا ہے کہ جس دروازے کو 40 لوگ مل کر نہ اٹھا پا سکے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے ایک ہاتھ سے اس خیبر کے دروازے کو اکھاڑا ہے اور اس کو پھینکا تو وہ 40 گز دور جا کر دیتا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان مبارکہ تھی۔ حضرت علی کے مناقب و فضائل سے حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ غدیر خم کا موقع تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم کے موقع پر منبر لگوایا اور آپ نے سنا ہوگا کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام حاضر ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام حاضر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے رب کی توحید بیان کی، اپنی رسالت کی گواہی بیان کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ان اولا الناس بالمؤمنین، کہ اے صحابہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں تمام مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں؟ صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب تر ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا ان اولا بالمؤمنین، کہ اے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے کہ میں تمام مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہوں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ گواہی پوچھی تو تمام صحابہ کرام نے اپنی اس وقت گواہی پیش کی، ہاں یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب تر ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آگے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت علی صرف علی تھے، مولا علی نہ تھے۔ ہاتھ پکڑ کر منبر پر کھڑا کیا، اپنے لیول کیا اور حضرت علی کا ہاتھ
ہوا میں فضا اپنے ساتھ بلند کیا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ قریب تر کرنے والوں، آج میں گواہی دیتا ہوں، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوا، کہ اے صحابہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور اسی کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہوتے ہیں اور گھٹنوں کے بل کھڑے ہوتے ہیں اور ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اس عمر کی بھی ایک بات کو یہاں شامل کر لیجئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بول عمر تو کیا کہتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ علی مولایا و مولا کل مومن، اے اللہ کے رسول یہ علی عمر کا بھی مولا ہے اور تمام مومنین کا مولا ہے۔ اسی کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی دعا کا ہاتھ اٹھایا اور ارشاد فرمایا اللہم اعد من وعدہ واخذل من خذلہ، اے اللہ جو میرے علی کو ولی مانے تو بھی اس کی مددگار اور ولایت کافی بن جا، اور اے اللہ جو میرے علی کو ولی نہ مانے تو بھی اپنا ہاتھ اس کی مدد کرنے سے کھینچ لے، اے اللہ جو میرے علی سے محبت کرے اس کو ولی بنائے، اس کو اپنا ولی سمجھے، تو اے اللہ تو بھی اس کا والی و مددگار بن جا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان گرامی تھی کہ جس کے بارے میں خود رسول نے ارشاد فرمایا حب علی عبادہ، یعنی علی سے محبت کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے اور علی کا ذکر سننا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو پھر اسی لیے تو میرے دادا مرشد کہتے ہیں میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے۔ علی کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے یہی میری، خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے، اور زمانہ روٹھ جائے گر مجھے پرواہ نہیں سید، میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مناقب اور فضائل تھے۔ بے شمار حدیثیں اور فضائل حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو آپ نے سماعت کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازہ کہ جو کام 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں کوئی نہ کر پایا وہ کام حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک ہاتھ سے کر دکھایا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مقام تھا۔ کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے، علی سبھی کی مشکلیں ٹال سکتا ہے، اور کافی نہیں حشر میں رکوع اور سجود علی کا پیار بھی پل سے گزار سکتا ہے۔ اور کہہ دو یہودیوں سے کہ وہ دور ہٹ جائیں ورنہ علی قبر سے نکل کر بھی مار سکتا ہے۔ اور لا فتح کی شان ہے بکھرے ہوئے تیور کے ساتھ، قوت حق بھی ہے موجود قوت حیدر کے ساتھ۔ ارے یہ تو یوں کہیے کہ دروازہ شکستہ رہ گیا ورنہ دیواریں بھی کھینچ آتی در خیبر کے ساتھ۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اتنے مقام والے، لیکن طرز زندگی کا عمل کیا تھا؟ آخری بات پیش کر کے اپنی گفتگو تمام کر دینا چاہوں گا۔ اتنے مقام والے حضرت علی کہ جس کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جس کی زوجہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور خود جو جنتی ہے وہ علی تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے روتے اور زار و قطار رویا کرتے، داڑھی مبارک میں آنسو آ جاتے اور اللہ کی طرف رجوع کر کے کہتے کہ مولا یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، مجھے اس دنیا کے دھوکوں سے محفوظ رکھنا، اور کل قیامت کے دن جو حساب ہونا ہے یہ بہت سخت ترین حساب ہونا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کیا ضرورت تھی کہ اتنے مقام والے تھے کہ خود علی جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود خوف الہی سے لرزنے کا انداز تھا۔ قبر کے پاس سے حضرت علی گزر رہے تھے، قبر والے کو سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور،
کہ سلامتی ہو قبر والے۔ ایک صحابی بھی ساتھ موجود تھے، پوچھا اے علی کیا یہ قبر والے سنتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں یہ ضرور سنتے ہیں۔ اسی کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان قبر والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کیا حال ہے قبر والوں؟ اے قبر والا تمہارا اندر کیا حال ہے؟ ان قبر والوں نے کیا جواب دیا؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رونے لگے، اس قدر پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین آخر ان قبر والوں نے کیا جواب دیا کہ آپ ان کے جوابات کو سن کر رونے لگے؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی جب میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین جس بال کو ہم گھنٹوں سجایا کرتے تھے اس بال میں اللہ تبارک و تعالی نے کیڑوں کو ڈال دیا ہے، اب وہ ہمارے سارے بال کو کھا رہے ہیں۔ اے علی جس چہرے کو ہم سجایا کرتے تھے وہ چہرے پر اللہ تبارک و تعالی نے بچھو کو نازل فرما دیا ہے، اب وہ ہمارے جسم کو کھا کھا کر کھوکھلا کر رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ ہم علی سے محبت بھی کرنے والے تو ہیں ہی، ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسا اپنا طرز زندگی بتائیں۔ جب اس طرح ہم زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہمیں علی کی محبت بھی فائدہ دے گی، اور ان کے راستے پر چلنے کی جب ہمیں توفیق ملے گی تو یہ بھی ہمارے سراسر بہت کام آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔